بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام سمینہ ہے اینڈ میں نے ماسٹرز کیا ہے ہیلتھ اینڈ فزیکل ایجوکیشن اینڈ اسپورٹس سائنسز میں. اور میں اس ٹائم فٹنس ٹرینر ہوں اور اسپورٹس ٹیچر میں کام کر رہی ہوں. تو جب میں نے اسٹارٹ کیا بچپن سے مجھے کھیلنے کودنے کا بہت شوق تھا. مجھے ڈانٹ بھی پڑتی تھی کہ یہ کیا لڑکوں والے کام کر رہی ہو. بٹ کوئی اتنا ڈانٹ پڑنے کے بعد بھی میں نے خود کو نہیں روکا. ساتھ میں اسٹڈیز بھی ہوتی رہیں اینڈ اسپورٹس بھی. پھر یونیورسٹی میں میرا ایڈمیشن ہوا. اس ٹائم میں نے ایف اے کیا تھا. پھر ایڈمیشن ہوا تو کلاس میں ایک کمپٹیشن ہوا یونیورسٹی میں آرم ریسلنگ کا. تو میں نے پارٹیسپیٹ کیا, سب کے پنجے میں نے گرا دیے. تو اس طرح پھر میں نے سندھ لیول پہ گولڈ میڈل حاصل کیا. پھر اس کے بعد وہاں سے نیشنل کے لیے میں سلیکٹ ہو گئی. پھر نیشنل میرا گولڈ میڈل تھا. اس کے بعد پھر انٹرنیشنل کے لیے میں سلیکٹ ہوئی. پھر اسی طرح میرا پاکستان کلر لگ گیا. مجھے شوق تھا کہ کسی بھی اسپورٹس میں آگے جاؤں اور پاکستان کلر لگے اور اپنے ایریے کا نام میں روشن کروں. اینڈ الحمدللہ وہ میرا جو خواب تھا تو وہ اسی ٹائم پورا ہو گیا. پھر اس کے بعد اسٹڈیز کے ساتھ میں کھیلتی رہی ڈفرینٹ گیمز, ہاکی, والی بال اینڈ بیڈمنٹن. تو والی بال میں بھی میرا نیشنل گولڈ میڈلسٹ ہے اینڈ ہاکی بھی میں نے نیشنل لیول تک کھیلا ہے اینڈ بیڈمنٹن ریجنل چیمپئن رہی ہوں. تو اسی طرح سارے گیمز میں پارٹیسپیٹ کرتی رہی. پھر ساتھ میں نے فٹنس پہ بھی کام کیا. اپنے لیے میں ورک آؤٹ کرتی تھی, کھیلتے تھے تو ہم ساتھ میں ورک آؤٹ بھی کرتے تھے. تو اسی طرح جیسے میں نے ماسٹرز کمپلیٹ کیا پھر میں نے ایک اسکول جوائن کیا ایز اے اسپورٹس ٹیچر. تو اسپورٹس ٹیچر کا جرنی پھر 2016 سے میرا اسٹارٹ ہوا. پھر جا کے 2029 جو سال تھا بہت چیلنجنگ تھا. کووڈ اسٹارٹ ہوا تھا اس ٹائم, تو کافی چیلنجنگ تھا اس ٹائم. میں کراچی میں میری جاب چل رہی تھی تو مجھے سڈن جاب چھوڑ کے آنا پڑا کہ یہ کیا ہو گیا, ایک عجیب سی چیز ہو گئی تھی سب کے لیے. تو 2019 میں یہاں آ گئی. پھر کچھ ٹائم بعد میں نے فٹنس کے اوپر کام کیا, ایکسرسائز, یوگا, اس پہ آن لائن لوگوں کو میں نے سیشنز دیے. پھر اس کے بعد میں اسلام آباد چلی گئی. اسلام آباد میٹا فٹنوسس سے میں نے شیڈو کیا فٹنس ٹرینر کا. پرسنل ٹریننگ وہاں پہ ہم کراتے تھے. پھر اس کے بعد میں واپس گلگت آ گئی. تو اس کے بعد اسپیشلی پرسنل ٹریننگ پہ میں نے زیادہ فوکس کیا. چیلنجز ایکسیپٹ کرنا. میرے کلائنٹس جو تھے بہت کرٹیکل چیلنجنگ تھے. کسی کا بلڈ پریشر تھا, شوگر تھا, چیلنجنگ جیسے کلائنٹس ہوتے ہیں تھوڑا مشکل ہوتا تھا. بٹ الحمدللہ ایک ہی منتھ میں ان کا 10 kg کم ہو گیا. ایسے بھی میرے کلائنٹس ہیں. اور اسی طرح یہ سفر میرا چلتا رہا اور الحمدللہ آج میرے بہت اچھے کلائنٹس ہیں اور بہت مطمئن ہیں. اس کے علاوہ ہماری خواتین کے لیے بحیثیت لڑکی بہت چیلنجنگ تھا میرے لیے. اس فیلڈ کو لے کے آگے چلنا بہت چیلنجنگ تھا میرے لیے. بٹ میں نے ہمت نہیں ہاری. اینڈ ابو کا سپورٹ ہمیشہ, ابو پوچھتے رہیں کہ کیسا رہا. کوئی ایونٹ ہوتا تو ابو پوچھتے رہیں کہ کیسا ہوا. ایون ابو مجھے ٹپس بھی دیتے تھے جب میں آرم ریسلنگ کھیلنے جاتی تھی. تو ابو کا سپورٹ. اینڈ امی میری کہتی تھی کہ نہیں, واپس نہیں آنا ہے, وہیں پہ رہو, اسٹڈیز کرو, مزید آگے جاب کرو, انڈیپینڈنٹ. میری امی ایک اسپیشل پرسن ہے, سائن لینگویج کرتی ہیں, سن نہیں سکتی. بٹ ہماری اس طرح سے تربیت کی ہے کہ الحمدللہ ہم سب بہن بھائی آج انڈیپینڈنٹ ہیں, کسی کے محتاج نہیں ہیں. الحمدللہ ہم سارے اپنے کام فائنینشلی ہو یا مورلی ہم خود کر رہے ہوتے ہیں الحمدللہ. تو لوگ کہتے تھے کہ کیا کرو گی, یہ پڑھ کے کیا کرو گی. 4 ایئرس کا جو ٹائم پیریڈ تھا میرا اسٹڈیز کا وہ بڑا چیلنجنگ تھا میرے لیے. کہتے تھے ابھی بھی چینج کرو, کیا کرو گی, پی ٹی ٹیچر بنو گی.
تو میں کہتی تھی نہیں مجھے کچھ الگ کرنا ہے, کچھ ہٹ کے کرنا ہے. تو ہمت نہیں ہاری. لائک سم ٹائمز ہوتا تھا کہ بہت ڈپریس ہو جاتی تھی, پریشان, لیکن اس ٹائم میں نے اللہ سے مدد لی. لائک میں بیٹھ کے عبادت کرنا, تسبیحات پڑھنا, اس طرح سے میں اللہ سے مدد مانگتی رہتی تھی, اور ہمت میں نے نہیں ہاری. اینڈ الحمد للہ لائک 10-11 سال کے اسٹرگل کے بعد میں آج اس مقام پہ ہوں کہ میری ایک اپنی پہچان ہے الحمد للہ. لائک اس کے علاوہ خواتین کے لیے ہم اسپیشل ہمارے علاقے کے خواتین کہتی ہیں کہ ہم گھر پہ اتنا کام کرتے ہیں, ہمیں ورزش کی کیا ضرورت ہے. ایسا نہیں ہوتا. جب ہم کام کر رہے ہوتے ہیں گھر پہ تو ہم ٹینشن لے رہے ہوتے ہیں کہ سالن بنانا ہے, ابھی کھانا کھایا تو پھر اگلا ہم نے کھانا بنانا ہے, کیا کرنا ہے. لائک ہم لوگ اپنے آپ کو ڈپریس رکھتے ہیں. تو کام کر رہے ہیں لیکن ہم اس میں اپنے آپ کو ٹینشن دے رہے ہیں, اپنے آپ کو تکلیف دے رہے ہیں. اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ میں خواتین سے گزارش کروں گی کہ وہ اپنے لیے زیادہ نہیں نکال سکتے تو ایٹ لیسٹ 20 منٹ اپنے لیے نکالیں اور ورک آؤٹ کریں, ایکسرسائز کریں. بے شک سکون میں بیٹھ کے ایک یوگا میڈیٹیشن ہم کہتے ہیں, میڈیٹیشن کریں اور سوچیں. لائک ایک کام کر رہے ہیں تو اس کام کے اوپر فوکس کریں. ایک کام کر رہے ہوتے ہیں, اگلے کام کے لیے ٹینشن لے رہے ہوتے ہیں. یہ چیز پلیز نہ کریں, اس سے آپ کی صحت خراب ہوگی. اب ہم ورزش جب کرتے ہیں تو اس میں ہمارے باڈی میں ہیپی ہارمون ریلیز ہوتا ہے جس سے بندہ خوش رہ سکتا ہے. لائک ٹینشن نہیں ہوتی, خوش رہتا ہے. لائف میں جتنے بھی زندگی ایسی نہیں ہے کہ کسی کی لائف میں مسئلے نہ ہوں. لائک ہم لائف لائن سے ریلیٹ کرتے ہیں اپنی زندگی کو. اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے زندگی میں. جیسے وہ لائن سیدھی ہو جاتی ہے تو وہ زندگی ختم ہو جاتی ہے. تو ہمیں زندگی کی جو مشکلات ہیں ان سے ہم نے نہیں ڈرنا, ڈٹ کے مقابلہ کرنا ہے. اور ایکسرسائز اپنے لیے 20 منٹ نکال لیں اور ایکسرسائز کیا کریں. یوگا ان لوگوں کے لیے میں سجیسٹ کرتی ہوں یا کراتی ہوں جیسے جن کو زیادہ بھاگ دوڑ یا بائی پاس ہوا ہے, لائک زیادہ شوگر کا مسئلہ ہے, اس طرح کے جو ایشوز ہوتے ہیں, یا ہڈیوں کا بہت زیادہ ایشو ہوتا ہے, ہڈیاں بہت کمزور ہو گئی ہیں. تو ایسے میں لوگوں کو یوگا کراتی ہوں اور ان کے جسم اور صحت کے ضرورت کے حساب سے دیکھتے ہوئے, ایک ایک چیز بہت باریکی سے دیکھتے ہوئے ان کے ضرورت کے حساب سے میں ایکسرسائز کراتی ہوں. اور الحمدللہ اس کا رزلٹ بھی بہت اچھا ملتا ہے. لائک آپ میرے کلائنٹس سے بھی آپ فیڈ بیک لے سکتے ہیں. میں اے پی ایس اسکول جٹیال گلگت میں ایز اسپورٹس ٹیچر میں کام کر رہی ہوں, اور اس کے علاوہ وہاں پہ میں فٹنس ٹرینر ایف سی این اے میں اس کے ساتھ کر رہی ہوں. اور آن لائن میرا کافی ٹائم سے, جب سے کووڈ سٹارٹ ہوا تھا, میں نے سیمس فٹنس کے نام سے اپنا سٹارٹ کیا تھا جس میں آن لائن میں ٹریننگ دے رہی تھی. اور اب ان فیوچر میرا پلان ہے انشاءاللہ کہ فزیکلی ایک فٹنس سینٹر اوپن کرے یہاں کی خواتین کے لیے. اور اس کے علاوہ لائک کمیونٹی لیولز پہ مارننگ میں آفٹر لائک جے کے میں نے ٹرین کیا ہوا ہے خواتین کو. میں یوگا ایکسرسائز وغیرہ کراتی تھی. لائک خواتین نے ایک گروپ بنا لیا, 10 سے 15 20 لائک 10 سے اوپر جب خواتین جمع ہو کے ایک گروپ بنا کے مجھے بلاتی تھی تو میں ایکسرسائز کرانے جاتی تھی, اور اب بھی کراتی ہوں. ہم لوگ ایشین گیم میں پارٹیسپیٹ کرنے جا رہے تھے عامر سنگھ کے لیے, تو اس ٹائم لگا تھا میرا گرین کلر. باقی فیلنگ جو آپ پوچھ رہی ہیں وہ آج آپ سمجھ سکتی ہیں کس طرح کی فیلنگ ہوتی ہے. جب شروع سے میرا ایک شوق تھا کہ لوگ کہتے تھے نا کہ آپ کا آئیڈیل کون ہے, تو کسی نہ کسی کھلاڑی کا نام لے رہے ہوتے تھے, تو میں کہتی تھی میں خود ہوں اپنی آئیڈیل. تو آئی واز فیلنگ کہ الحمدللہ یہ دن آ گیا کہ لوگ آ کے ایئرپورٹ پہ ہمارے ساتھ کھڑے ہو کے پکچرز بنا رہے تھے. کوئی انٹرویو لینے آ رہا تھا, کوئی آٹوگراف لینے آ رہا تھا, تو بہت اچھا فیل ہو رہا تھا. اور اس ٹائم بھی وہیں اللہ نے عزت دی اتنی, جس لائک اتنی کیا کہتے ہیں نا کہ نہیں تھی اہمیت, لائک